حیا کو دیکھو کتنا زیادہ خود کو الگ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گز لمبا دوپٹہ، کیا فائدہ اس دوپٹے کا، رہے گی تو وہ اپنی ماں ہی جیسی۔ اشمل نے اپنے اندر کا زہر باہر نکالا۔ اذلان نے نظر اٹھا کر گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے حیا نکلی تھی۔ کالج کے دوپٹے کے حجاب کی صورت میں باندھے وہ کندھوں پر سیاہ چادر لے کے کھڑی تھی۔ چہرہ بغیر کسی میک اپ کے سورج کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان کچھ دنوں سے اشمل سے مسلسل رابطے میں تھا۔ یہ اشمل کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اذلان نے اس پر توجہ کر دی۔ وہ ہر مہینے کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند، تم تو جانتی ہی ہو، جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ حیا دیکھو کون لینے آیا ہے، آج ڈرائیور نہیں آیا تو ہم اذلان کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے حیا کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ پر مجھے بابا کو کال کرنے دو، وہ پریشان ہوں گے، ہم ایسے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اجنبی کیا ہو گیا اذلان، ہمارا کزن ہے، اب ہم یہاں کالج میں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اشمل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ اذلان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی تھوڑی دور چلی تو حیا نے پریشانی سے باہر دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا۔ گھر کا راستہ تو یہ نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا پوچھ بیٹھی۔ ہم تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہے یار، تم چل کرو، بس ایک چھوٹی سی پارٹی ہے جہاں جا رہے ہیں۔ اشمل کی عام سی کہی ہوئی بات کو حیا کو پریشان کر چکی تھی۔ اسے تو کالج جانے پر ہی اتنی سننی پڑتی تھی، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ کالج کے بہانے کہیں اور گئی ہے تو اس کا کالج جانا ہی بند ہو جاتا۔ مجھے نہیں جانا اشمل، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زعیم بھائی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، انہیں ویسے ہی اذلان بھائی پسند نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اذلان کے کانوں میں بخوبی پڑ گئی۔ ایک منٹ، یہ بھائی تم نے کس کو کہا ہے؟ خبردار تم نے وہاں جا کر مجھے بھائی کہا تو میں کسی کا بھائی نہیں ہوں۔ اذلان نے گاڑی میں ایک جھٹکے سے روک کر پیچھے مڑ کر کہا، یار میری بات سنو، تمہاری کلاس کا ٹائم پورا ہونے سے ہم پہلے آ جائیں گے۔ میں نے بھائی کو کہا ہے تمہاری ایکسٹرا کلاس ہے۔ اشمل نے پرسکون کرنا چاہا، حیا لب کچلتی پیچھے ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان نے واپس گاڑی سٹارٹ کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ حیا ڈر سے آنکھیں میچ کر راستے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو، جادو کر رہی ہو؟ اذلان طنزیہ بولا۔ ہا ہا ہا، حیا سفر کی دعا پڑھ رہی ہے کیونکہ جس طرح تم گاڑی چلا رہے ہو ہم زندہ بمشکل پہنچیں گے۔ اشمل ہنسی۔ حیا کا چہرہ سب کی احساس سے سرخ ہوا۔ اذلان ایک گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا، وہ بغیر ان دونوں کو دیکھے اندر جا چکا تھا۔ اشمل بھی اس کے پیچھے بھاگے تو حیا کو بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اندر جیسے رات کا سماں تھا، مدھم جلتی بجھتی روشنیوں اور شور میں لوگ دنیا سے غافل تھے۔ ویٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ الگ مشروب لے کر جا رہے تھے۔ حیا کو اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا۔ اشمل مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب آ گئی ہو تو مجھے بھی انجوائے کرنے دو۔ اشمل نے اپنا عبایا اتارا، وہ کالج سے کپڑے چینج کر ہی آئی تھی۔ حیا کالج آتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کیوں صبح اس سے عبایا مانگا تھا، ورنہ وہ عبایا تو پہنتی ہی نہیں۔ پر اشمل یہاں لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اوہو پلیز حیا، بچوں کی طرح برتاؤ تو مت کرو، وہاں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اشمل غصے سے بولی۔ حیا لب بھینچتے کونے میں کھڑی صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان حیا سے کچھ دور کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ اشمل تمام فاصلے بھلائے اذلان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اشمل کا گال سہلایا تو حیا رخ موڑ گئی۔ یہاں ہم قریب ہیں اور سرخ حیا ہو رہی ہے۔ اذلان ہنسا۔ ہائے تم نہیں ہو یہاں؟ ایک لڑکا گلاس میں مشروب تھامے حیا کے ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ ٹیک اٹ، یہ عام سا ڈرنک ہے، تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے حیا کو زبردستی گلاس پکڑانا چاہا مگر حیا مسلسل نفی میں سر ہلاتے منع کر رہی تھی۔ اذلان نے اشمل کو دور کیا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے گلاس لے کر دور پھینکا۔ اسٹے اوے، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اذلان کو کون نہیں جانتا تھا، اس کی ایک آواز پر وہ لڑکا سوری کہتے ہوئے جھس چکا تھا جبکہ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا بند کرو، اپنے لیے جب اسٹینڈ نہیں لے سکتی تو رویا بھی مت کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے بے دردی سے اپنے آنسو مسلے۔ چلو اشمل، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا، میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے بلایا۔ اشمل حیا پر غصہ ہوئی اسے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ اذلان گہری سانس بھرتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ یار اشمل تو بڑی اچھی ہے، تو کیا اسٹریس ہے اس کے ساتھ؟ اذلان کے دوست
کاظم نے پوچھا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور اسٹریس خواب رہے گا، یہ صرف لوگوں کا۔ وہ تو نتاشا سے بریک اپ ہو گیا تو سوچا کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اذلان نے ہاتھ میں موجود سگریٹ جلائی۔ تم بھی ٹھیک ہو گئی، کبھی نتاشا تو کبھی اشمل، اب کیا کریں، تمہارا بھائی فیمس ہی اتنا ہے، خود ہی لڑکیاں مجھ تک پہنچ جاتی ہیں یار۔ پر جو یہ اشمل کے ساتھ آئی تھی وہ تو تمہیں دیکھ بھی نہیں رہی تھی یار، ہاں ہاں ہاں، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے بھائی، بس اوپر سے ایسے بنتی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا میرا جادو اس پر نہ چلے۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کاظم کے ہاتھ پر تالی ماری اور مزید باتوں میں مصروف ہو گیا۔ حیا زیم اس کے کمرے میں ناک کر کے آیا۔ اس کمرے کو کمرہ کہنا توہین ہے، یہ چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں ایک بیڈ، پرانی ٹیبل اور الماری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حیا نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کر کے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ کا کوئی کام ہے؟ میں چائے دے آئی تھی، آپ کے کمرے میں رکھی ہے۔ حیا جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے کام کے علاوہ کوئی یاد نہیں کیا جاتا۔ مجھے تم سے کام نہیں ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ زیم کی گہری سانس خارج کرتے بولنا شروع کیا، مگر اس کی نگاہ حیا کے ہاتھ پر گئی جہاں جلے ہوئے کا نشان تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کچھ نہیں، بس گرم چاولوں کا پانی گر گیا تھا۔ پر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ زیم کو افسوس ہوا، وہ جانتا تھا کہ حیا کے پیپر چل رہے ہیں اور اب اس کا سیدھا ہاتھ بھی جل چکا ہے۔ نہیں، مجھے عادت ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ ضرور یہ امی نے کہا ہوگا، پر تمہیں بھی دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب اس کی غلطی پہ گور رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زیم نے اس کی جانب دیکھا، اسے حیا پسند تھی، خاص طور پر اس کا اپنے نام کے ساتھ حیادار ہونا۔ زیم گھر میں اس کے رشتے کی بات کو لے کر پریشان تھا، اس لیے اس نے خود سیدھا حیا سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ دادا جان اور ریحان چچا اس کی شادی کر کے اسے کسی بوجھ سے اتار کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔ وہ انگلیاں آپس میں الجھائے کشمکش کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں تمہیں کوئی روڈ سائڈ لڑکا لگتا ہوں جو ایسی بات مذاق میں کرے گا؟ میں سیریس ہوں اور یہ تم پہلے پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ زیم نے اسے گھوڑا، مجھے جانا ہے پلیز، مجھے کھانے کا انتظام کرنا ہے رات کے۔ حیا کو ڈر تھا کہیں تائی جان اسے دیکھ کر ایسی باتیں سنانا شروع کر دیں گی۔ بیٹھو، اور اب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیم نے اپنا لہجہ سخت کیا تو حیا واپس اپنے جگہ پر بیٹھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل دروازے پر تھیں، کوئی آ تو نہیں رہا؟ تم مجھے بھی ڈرا رہی ہو اور خود بھی ڈر رہی ہو۔ زیم نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے میں لاک کر دیا۔ حیا کے چہرے کی رنگت یکلخت تبدیل ہوئی۔ آپ نے گیٹ کیوں بند کیا ہے؟ پلیز کھولیں، سب کیا سوچیں گے؟ وہ ایسی ہو گئی ہے جیسے اب رو پڑے گی۔ تم میری بات اگر 2 منٹ دھیان سے سن لو گی تو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ یہ گیٹ نہیں کھلے گا۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی زیم کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ دیکھو، تم جانتی ہو تمہارا باہر رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، اگر مل گیا تو ان لوگوں کو جلد بدترین تمہاری ماں کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور جانتے پوچھتے کوئی اور رشتہ کرے گا ہی نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں امی سے اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ رشتے کی بات احسان جتا کر رہا تھا، جیسے اگر وہ اسے شادی نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا، سب کو لگے گا میرا آپ سے تعلق ہے۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، تم یہاں ہمیشہ اپنوں کے پاس رہو گی۔ وہ زیم کو کیا بتاتی کہ یہ گھر اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کر سکی۔ اگر چچا تم سے رضامندی جان لیں تو تم بھی ہاں کر دو گی، اوکے؟ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مگر حیا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زیم کو اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ اس نے حیا کے جلے ہوئے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ سسکی۔ یہ ہاتھ اب میں ہمیشہ کے لیے پکڑ کے رکھوں گا، رشتہ ہونے دو ایک دفعہ۔ وہ حیا کی تکلیف پر مسکرا کر کہتے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ حیا روتے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ جلن سے زیادہ اسے نامحرم لمس کے احساس سے تکلیف ہو رہی تھی۔ آج ان کے خاندان میں شادی تھی۔ اذلان اپنی ماں کے کہنے پر آ تو گیا تھا، مگر وہ سب کی نظروں سے دور کھڑا تھا۔ اذلان ابھی کال پر بات کر رہا تھا کہ حیا اسے برائڈل روم سے جاتی ہوئی دکھی۔ اس نے کال کٹ کی، تب تک حیا باہر آ چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ڈیئر کزن؟ اذلان نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس وجیہہ لگ رہی تھی۔ میں یہاں سب کے پاس، حیا نے گھبرا کر کہا۔ لمبے چوڑے وجود والا اذلان اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔ کہاں سب کے پاس؟ یہاں
رہ لو، ویسے بھی تم جانتی ہو تم باتیں بنتی ہیں۔ اذان مسکرایا، یہ بات حیا کے دل پر لگی تھی۔ ٹی پنک رنگ کے اسکارف اور ہم رنگ سوٹ میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے وہ یہاں موجود ہر لڑکی سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے گال قدرتی گلابی تھے جو اس کے کپڑوں کے ساتھ میچ ہو رہے تھے۔ اف، ایک تو تم بات بات پر لال ٹماٹر ہی ہو جاتی ہو، یہ چشمہ تو دکھاؤ۔ اذان نے اس کا چشمہ اتار کر اپنے ہاتھ میں اس کے پھولے پھولے گالوں کو اذان نے انگلی کی مدد سے چھوا۔ اسے تنگ کر کے اذان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ ارے ارے پرنس، رونے کیوں لگ گئی ہو؟ پرنسس، وائی آر یو کرائنگ؟ ویسے یہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا پتہ نہیں، تمہیں کالج کیسے جاتی ہو تم؟ کیا سچ میں تم اتنی ہی نیک اور اشمل کے بقول یہ سب ناٹک ہے؟ اب تو ہم اکیلے ہیں، اب تو بتا دو۔ اذان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، حیا جیسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ورنہ لڑکیاں تو اس کی ایک جھلک پر دیکھ کر پگھل جاتی ہیں۔ آپ دور ہوں پلیز، مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، پر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ مجھے جاننا بھی کوئی نہیں ہے یہاں، چاہو تو میں تمہیں اچھی سی ٹریٹ بھی کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ اذان اس کی جانب جھکا، ان دونوں کے درمیان انچ بھر فاصلہ تھا۔ حیا کی گرفت اپنے دوپٹے پر مضبوط ہوئی تھی، اس نے پوری قوت لگا کر اذان کو دھکیلا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ انڈرسٹینڈنگ تو تم بہت کمزور ہو، ہا ہا ہا۔ وہ پیچھے ہوا ہنسا، اس کی ہنسی زیم کی آواز سے تھمی۔ کیا ہو رہا ہے؟ زیم جیسے شروع سے اذان سے چڑ تھی، سختی سے بولا۔ کچھ نہیں، حیا اور میں باتیں کر رہے ہیں، تم نے سارا موڈ خراب کر دیا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، حیا کپکپاتے لبوں میں بولی۔ زیم نے ایک نظر اذان کے ہاتھ میں موجود چشمے کو دیکھا، اس نے جھپٹ کر حیا کا چشمہ اسے پکڑایا۔ اوہ ہو، زیم اب حیا کا ہیرو بن رہا ہے۔ اذان مکر یا ہنسی ہنسا۔ زیم نے بینچ کھینچ کر اذان کے منہ پہ مارا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب بھی لڑکھڑایا پیچھے ہوا، یو باسٹرڈ! اذان نے چلاتے ہوئے زیم کا گریباں دبوچا۔ حیا منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں الجھتے ہوئے ایک دوسرے کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ شور کی آواز سن کر جمع ہو چکے تھے۔ ریحان صاحب نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ ریحان صاحب دھاڑے۔ زیم نے ریحان صاحب اور دادا جان کو کونے میں لے جا کر تمام معاملہ بتا دیا۔ اس نے اتنا جھگڑا کیا ہے اذان سے، آپ کو زیم کو سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اذان کو کچھ کہیں۔ سائرہ بانو جو ابھی آئی تھیں، انہوں نے دادا جان سے سیدھا کہا، تم جانتی ہو اذان کیا حرکت کر رہا ہے؟ ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی حرکت کرے، وہ جلال انصاری کا بیٹا ہے، کیسے کوئی اسے ہاتھ لگائے گا؟ جلال انصاری ایسے انسان تھے جن کے لیے اذان کی بڑی سے بڑی حرکت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ حیا کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے سائرہ اس بات پر خاموش ہی رہے گی۔ ابھی دادا جان بول ہی رہے تھے۔ جلال انصاری ایک بار پھر بول اٹھے، تو وہ اگر حیا کو تنگ کر رہا تھا تو کیا حیا چھوٹی بچی ہے جو تنگ ہو گئی؟ حیا کو صرف بچانے کے لیے زیم ہی رہ گیا ہے کیا، جسے اذان سے شروع سے چڑ تھی؟ زیم ایک طرف کھڑا ہوا تھا، اگر اس نے اذان کو مارا تھا تو اذان نے بھی اسے بخشا نہیں۔ یہ لڑکی ہی فساد کی جڑ ہے، مجھے پتا ہے یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ایسے تو نہیں، میرے اتنے لائق بیٹے نے کل مجھ سے رشتے کی بات کی ہے۔ نازیہ بیگم، جس شروع سے ہی زبان کی تیز تھی، فوراً بول پڑی۔ زیم جانتا تھا کہ یہ بات سب کے سامنے آئے گی، مگر اس طرح اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ حیا جو سن سی ایک جگہ کھڑی تھی، سب کی نظریں اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی کے بعد وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس نے پر امید نظروں سے زیم کی جانب دیکھا۔ امی بس کریں، یہ بات آپ ابھی کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں نہ کروں؟ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا اور اب فساد پھیلا رہی ہے، پارسا بن رہی ہے سب کے سامنے۔ اسے تو پتا تھا تمہاری اور اذان کی نہیں بنتی، جب ہی اس نے تمہیں کہا تھا کہ سارا الزام تم پر آئے۔ کچھ تو شرم کرو، گھر کی بچی کو ایسے کہہ رہی ہو، تمہاری بھی ایک بیٹی ہے۔ سائرہ بانو نے افسوس سے اپنی بھابھی کو کہا، جو بڑی محفل میں حیا پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ میری بیٹی ایسی حرکتیں نہیں کرتی پھرتی، یہ بھی ایسی ہی ہے اپنی ماں جیسی۔ تائی جان زہر اگل رہی تھیں، کسی نے انہیں خاموش نہیں کروایا، یہاں تک کہ اس کے اپنے باپ نے بھی نہیں۔ حیا جو امید زیم سے تھی، وہ بھی دن توڑ گئی۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے لیے سٹینڈ لے سکے۔
اس کی باتیں محض باتوں تک محدود تھیں۔ سائرہ بانو کو حیا پر ترس آیا۔ ایک وہی تھی پورے خاندان میں جس کو حیا کی فکر تھی۔ بس مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے، میرے گھر کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند ہیں جنہیں میرا بیٹا ہی نہیں عزیز۔ اگر سائرہ چاہے تو ابھی یہیں رک کر اپنے بھتیجے کی تیمارداری کر سکتی ہے۔ جلال انصاری کی آواز بلند ہوئی۔ ایسا مت کریں جلال، سائرہ بانو تڑپ کر بولی۔ بس میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں چلنا ہے تو چل سکتی ہو۔ سائرہ بانو نے ایک نظر اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بے بسی کی کیفیت میں پلٹ کر جلال انصاری کے ساتھ مڑ گئی۔ اذلان بھی ان کے ساتھ جا چکا تھا، جبکہ سب لوگ تماش بینوں کی طرح کھڑے رہ گئے تھے۔ اشمل بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جسے اس تماشے سے مزہ آ رہا تھا۔ مل گیا تمہیں سکون، لڑو لڑوا کر دو خاندانوں کو، یہی تو تم چاہتی تھی نا؟ نازیہ تائی کا ہاتھ اٹھا اور حیا کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ حیا کے چہرے تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے اپنے آنسو روکنے آئے مگر ناکام رہی۔ اس کے ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کی ماں کا تعلق انگریز ملک سے تھا جس کی وجہ سے دونوں گھر والے نہیں مانے۔ اس کی ماں چند سال اس کے باپ کے ساتھ رہی اور پھر آزادانہ زندگی کر کے اسے چھوڑ کر واپس امریکہ چلی گئی۔ حیا کی نگاہ زعیم کی طرف دیکھا، وہ بھی تماشائیوں میں شامل تھا۔ بس بہت ہو گیا یہ تماشا، گھر چلو اب، اور اس سے آگے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ دادا جان کی رعب زدہ آواز۔ نازیہ بیگم بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ کسی نے اس سے ہمدردی کے دو لفظ نہیں بولے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بھی مرے مرے قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی تیزی سے چھت پر جا چکی تھی، جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے۔ 1 گھنٹے تک وہ ایسی ہی بیٹھی رہی، جب کسی کے قدموں کی آواز پر اس کا سر اٹھا اور دیکھا زعیم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حیا تم رونا بند کرو، چھوٹے بچوں کی طرح پلیز۔ زعیم نے جھنجھلاتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بجائے اسے چپ کروانے کے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں ایسے ہی مرد لکھے ہیں؟ میں نہیں رونا چاہتی، پر تائی امی کی باتیں کہتے ہوئے اس کے پھر آنسو آ گئے۔ تائی امی سے گھر میں ضرور ذلیل کرتی تھی، مگر آج بڑی محفل میں یہ احساس حیا کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ تم امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ ایسے ہی کہتی ہیں، بڑی ہیں وہ، ہم ان کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ان سے دوبارہ رشتے کی بات کروں گا۔ زعیم نے ایسی تسلی دی مگر اس کی تسلی کھوکھلی تھی۔ وہ یہ بات حیا جانتی تھی، اگر اس سے شادی زعیم سے ہو کر جاتی تو اسے ساری زندگی تائی جان کے طعنے برداشت کرنے پڑتے۔ تم پیچھے مت ہٹنا بس، میں کوشش کروں گا، امی کو منا لوں گا، ورنہ ہم چھپ کر شادی کر لیں گے، بعد میں تو گھر والے مان ہی جائیں گے۔ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کر رہا تھا جو طعنے وہ ساری زندگی سنتی آئی ہے۔ زعیم انہیں سچ کر کے دینے کی بات کر رہا تھا۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی۔ مجھے نہیں کرنی ایسی شادی۔ کیوں؟ تمہاری مما نے بھی تو کی تھی نا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ پر ایسی نوبت نہیں آئے گی، میں پوری کوشش کروں گا۔ زعیم اسے کہتے ہوئے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ حیا ابھی بھی آسمانوں میں دیکھتی ہاتھوں میں سر دیے کتنی ہی دیر ایسے بیٹھی رہی۔ زعیم وہ انسان نہیں تھا جو اسے دنیا سے بچا سکے، وہ ایک بزدل انسان تھا جو دنیا سے چھپ کر جینا چاہتا تھا۔ حیا میری بات سنو۔ اشمل بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا نے اسے دیکھ کر کتاب بند کرتے اپنا چشمہ درست کیا۔ ہاں بولو، مجھے تم سے کام تھا۔ تم تو جانتی ہو جو کچھ ہوا وہ سراسر زعیم بھائی کی غلطی تھی۔ اذلان تو صرف تم سے مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، پر اذلان بھائی نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کا اور میرا کوئی مذاق نہیں تھا۔ حیا نے جتا دیا، دیکھو مجھے اذلان سے ملنے جانا ہے اور تم سے اپولوجائز بھی کر لے گا، دیکھو میں بولوں گی اسے، پر مجھے نہیں جانا، یہ غلط ہے، ہمیں جھوٹ بول کر کسی غیر آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا حیا تمہیں؟ کون سے زمانے میں رہتی ہو؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارا کزن ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ اذلان اور میں ساتھ رہیں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے تم دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر تو تم چل رہی ہو؟ اوکے، میں نے مما سے بات کر لی ہے، بدلے میں مما سے میں تمہاری کلاسز کے بارے میں بات کروں گی۔ تمہیں کالج جانا تھا نا، ایکسٹرا کلاسز کے لیے تمہاری پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے گھر کے کاموں میں۔ اشمل نے مدعے کی بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ بیگم نے حیا کے ایکسٹرا کلاسز لینے کے نام سے اتنا کچھ نہیں سنایا تھا کہ وہ کالج عیاشی کرنے کے لیے اکیلے جانا چاہتی ہے، پر اگر کسی نے دیکھ لیا
نہیں دیکھے گا۔ اشمل نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ اشمل کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اس لیے اس نے حیا کو لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ تم اسے کیوں لے کر آئی یار؟ اذان نے حیا کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا، کیونکہ امی اکیلے جانے نہیں دیتی اور بھائی بھی 10 سوال کرتے ہیں۔ اگر بھائی کی کال بھی آئی تو کہہ دوں گی کہ حیا ساتھ ہے۔ اشمل اذان کے برابر میں بیٹھ چکی تھی، اب صرف اذان کے برابر میں جگہ خالی تھی۔ حیا کشمکش کی حالت میں لب کچلتی ہوئی کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ، سر پر کھڑی رہو گی؟ اشمل بولی۔ وہ جگہ، یہ تو رہی جگہ، بیٹھ جاؤ۔ کشمش میں کھاؤں گا نہیں تمہیں، اذان طنزیہ بولا۔ حیا پھر گہری سانس بھر کر اذان کے برابر میں سکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ سیٹ کے درمیان فاصلہ تھا، مگر حیا کے لیے یہ سب الگ تھا۔ اشمل بات بے بات اذان سے چپک رہی تھی۔ حیا کا چہرہ جبکہ شرم و حیا کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے یہ کہہ کر لائی ہوں کہ تمہیں اس سے سوری کرو گے۔ اشمل نے ہنس کر کہا، ہا 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 ہا، بیچاری، تمہیں لگتا ہے میں اذان شاہ کسی سے سوری کر سکتا ہے؟ اذان ہنسا تو حیا لب کچلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اذان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ حد سے زیادہ سہمی ہوئی اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ وہاں زعیم حیا کا چہرہ سپید پڑا۔ کیا ہو گیا بھائی یہاں؟ اشمل نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ زعیم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو کچھ کر دے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، ان سے معذرت کر کے وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، ورنہ یہی تماشا لگ جاتا۔ اشمل نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک آئے۔ بھائی، اشمل نے کچھ کہنا چاہا، چپ، ایک لفظ نہیں۔ زعیم کا غصے کے ساتھ برا حال تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ اذان بھی ان کے پیچھے پیچھے جا چکا تھا۔ تم دونوں اب کیا وضاحت دینا چاہو گے؟ ہاں؟ زعیم کی آواز پر نازیہ بیگم، ریحان صاحب اور دادا جان بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیوں چیخ رہے ہو بچیوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ریحان صاحب نے بیچ میں مداخلت کی۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں بتاتی ہوں سب کچھ، حیا نے اپنی دھڑکنیں بحال کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، سامنے سے اذان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اشمل نے حیا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ سب میری بات تحمل سے بیٹھ کر سنیے۔ اذان یہاں صرف اشمل کی پوزیشن کلیئر کرنے آیا تھا، ورنہ بات لازمی اس کے گھر تک جاتی اور جلال انصاری بھی پھر اس کی ماں کو بیچ میں لے آتے۔ وہ اپنی ماں کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکلوائیں ابی کے ابی یہاں سے، تم زعیم دارا۔ اذان کو ٹس سے مس نہ ہوا۔ زعیم اندر اپنے کمرے میں گیا اور بندوق لے کر واپس پلٹا۔ اس کا نشانہ اذان کی طرف تھا۔ پاگل ہو گئے ہو زعیم؟ پہلے معاملہ تو سن لو کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہمارے گھر کی عزت کو سنیما ہاؤس میں بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ میں اب اشمل اور اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، اشمل نے گھبرا کر کہا۔ حیا جبکہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اذان اور حیا ایک دوسرے سے ملنے گئے تھے، میں صرف ان کے ساتھ گئی تھی کیونکہ حیا نے مجھے فورس کیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے، آخری بار اذان ہی حیا سے فرینک ہو رہا تھا، یہی وجہ تو تھی۔ اشمل کے ایک سانس کے کہنے پر حیا اور اذان دونوں نے بیک وقت اشمل کو دیکھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم میری بچی پر الزام دھر رہے ہو، جبکہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی فساد ہوا تھا اور پھر ہو رہا ہے۔ اپنی ماں کی طرح یہ بھی مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اچھی طرح جانتی ہے۔ کہاں میری معصوم بیٹی اور کہاں یہ؟ نازیہ بیگم نے فوراً اشمل کو اپنے گلے سے لگایا۔ جلال کا بندوق والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اذان نے کچھ کہنا چاہا، مگر اشمل نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کو کہہ دیا۔ اگر اذان کچھ بھی کہتا تو یقیناً زعیم اسے اور اشمل دونوں کو مار دیتا۔ جب بھی یہ انکاری ہو رہی تھی شادی کے لیے، میں پہلے نہیں سمجھ پایا۔ جلال ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا۔ یہ بھی میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو آپ سب؟ بھابی کچھ تو لحاظ کریں۔ ریحان صاحب آج پہلی بار حیا کے اوپر اٹھتے ہوئے ظلم کو بولے تھے، وہ حیا کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو کیا یہ میری بیٹی ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اشمل کا تو اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کو اب لگ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، معاملہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان دونوں کے ساتھ گئی تھی، ان دونوں کا تعلق آپس میں ہے۔ وہ روتے روتے سب کو یقین دلا رہی تھی، خاص طور پر اپنے ہونے والے منگیتر کو۔ ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹی ہے، اس کا تعلق ہے اذان سے، یہ تو ہے اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے فوراً الزام حیا کے اوپر دھرا۔ اذان
ان سب میں پریشان کھڑا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے اور اشمل کے تعلق کو بتا دیتا تو یقیناً اشمل کا بھائی اسے جان سے مار دیتا۔ بس بہت ہو گیا، اگر ہمارا منہ کالا کروانا ہی تھا تو اب تمہارا نکاح ہوگا اذلان سے۔ آغا جان کے فیصلے پر سب کی سانسیں رک کر رہ گئیں۔ اشمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اذلان اسے بن مانگے مل رہا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا۔ زعیم دھاڑتے ہوئے اذلان پر جھپٹ پڑا۔ اذلان نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے دور دھکیلا۔ حیا کو صدمہ لگا ہوا تھا۔ زعیم نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں نہیں کروں گا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اذلان چلایا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب حیا کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ہماری عزت کو سڑکوں پر لیے گھوم سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکے۔ دادا جہان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اذلان جو اشمل کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، اس مسئلے میں خود کو الجھا ہوا پا رہا تھا، جبکہ حیا کنگ سی کھڑی تھی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ یوں ہو رہا تھا، ایک شرابی اور زمانے کا چھٹا ہوا لڑکا اس کے نصیب میں شامل ہونے والا تھا۔ میرا یقین کریں پلیز، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ حیا کی پہلی آواز بار بلند ہوئی۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی آوارہ ہیں۔ میں تمہیں ایک منٹ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری بیٹی اور بیٹے کی زندگی خراب کر دی۔ کیا سمجھایا تھا زعیم کو میں نے نازیہ بیگم کو؟ بس کسی بھی طرح حیا کا بھوت زعیم کے سر سے اتارنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، کوئی بتائے گا مجھے؟ اذلان تم بتاؤ۔ جلال انصاری کو چوکیدار نے یہاں کے حالات کے بارے میں آگاہ کر کے بلایا تھا۔ سائرہ بیگم بھی اب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتی ہوں کہ حیا کے ساتھ سنیما گھر میں ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ نازیہ بیگم نے آگ لگائی۔ اذلان کیا یہ سچ ہے؟ سائرہ بیگم کو دھچکا لگا۔ امی میں آپ کو ایکسپلینیشن کرتا ہوں فلی، بس میں بیٹی کے کردار پر بہت بات کر لی آپ لوگوں نے۔ سائرہ آپا آپ اس سے کہیں کہ عزت سے نکاح کر لے۔ تم اگر حیا کے لیے پہلے بول لیتے تو آج بھی نوبت نہ آتی۔ ریحان سائرہ بانو نے افسوس سے کہا، میں کروں گا نکاح میں۔ اذلان ابھی کہہ رہا تھا کہ سائرہ بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ آج دوسری بار ان کے بیٹے کی وجہ سے حیا کو رسوا کیا جا رہا تھا۔ تم کرو گے نکاح، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا مرا ہوا منہ دیکھنے نہیں دوں گی۔ اذلان کی ان کی بات پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی خونخوار نظروں سے حیا اور اشمل کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا لہجہ خطرناک سرد تھا۔ جلال انصاری اس عرصے میں خاموش رہے۔ زعیم گن وہیں پھینک کر باہر جا چکا تھا۔ اس کا اب گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، جبکہ حیا زمین پر ڈھہ گئی۔ سائرہ بیگم نے اسے سنبھالا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حیا کو اس کے سامان سمیت سائرہ بانو اور اذلان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ تم رو نہیں حیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اب ہمت کرنا ہوگی۔ پر پھپھو میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھپھو مجھے یقین ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں تو خود اپنے بیٹے کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی ہوں، مگر تمہیں کوشش کرنی ہے حیا یہ رشتہ سنبھالنے کی۔ سب مجھے مما کی طرح سمجھ رہے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ سائرہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ میں جانتی ہوں تمہارا گھر اب یہی ہے، تمہیں یہاں کوئی پریشان نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم اب آرام کرو۔ حیا کو سر پر پیار کرتی ہوئی جا چکی تھی۔ حیا نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ یہاں ایک طرف بیڈ تھا اور سامنے کاؤچ جہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک گیمنگ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ اذلان کے کپڑے اور جوتے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے رونے کی آواز میں سر اٹھا کر دیکھا جہاں حیا کاؤچ پر پیر اوپر کیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پھپھو نے کہا تھا کہ اب سے میں یہاں رہوں گی۔ اذلان قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اگر امی تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں تو تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، نہ کہ یہاں آ کر میرا سکون برباد کرو۔ اذلان کی بہرحمانہ گرفت پر حیا کے چہرے پر تکلیف کے اظہار ابھرے۔ مجھے درد، کیا درد؟ ہاں، یہ سب جو کچھ ہوا ہے ہو گیا، مگر اب میں تمہیں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اشمل کے ساتھ ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں آئی تھی تم؟ ہاں بولو۔ اذلان کی بلند آواز ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اشمل نے کہا، مجھے ایکسٹرا کلاسز لینے جانے میں میرے ساتھ چلے گی ورنہ میں پڑھ نہیں پاتی۔
تائی امی مجھے اکیلے جانے نہیں دیتی۔ وہ بمشکل بولی۔ اذان کی آنکھوں سے اتنا خوف آ رہا تھا۔ پلیز مجھے تمہیں ڈرنا چاہیے حیا، تمہیں میرے ساتھ آنے سے ہی ڈرنا چاہیے، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ حیا کی ہلکی بری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سب میں بے قصور صرف وہی تھی اور سزا بھی اسے ہی ملی تھی۔ چھوڑیے مجھے پلیز، یہ بات بات پر جو تم روتی ہو نا، چھوٹی بچی لگتی ہو، مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آپ اور اشمل نے مل کر۔ وہ چیخ پڑی، اس کی بس ہو چکی تھی۔ اذان نے جبرا دبوچا، ایک لفظ مزید نہیں بولنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وجہ کون ہے اور کون نہیں ہے، پر ابھی تمہیں میرے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہنا۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ صرف ابھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا دھپ سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے چند منٹ میں سو چکا تھا۔ حیا دروازے کے پاس آنسو بہاتی وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اتنی تذلیل کے بعد اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اذلان دروازہ کھولو، سائرہ بانو نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ اذلان نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر شرٹ پہنی اور پھر دروازہ کھولا۔ کیا ہوا امی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری یونی آف ہے اب۔ اس نے جمائی لی۔ یونی آف ہے؟ مگر جس کو کل تم نکاح کر کے لائے ہو، اسے بھول چکے ہو کیا؟ آنکھیں کھولو اور ہوش میں آؤ۔ وہ حیا کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ اذلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور کل ہوئے تمام واقعات ایک ایک یاد آنے لگے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی مس لی۔ تم نے اسے رات کو باہر نکال دیا تھا اور اب یہ رات گئے تک یہی دروازے پر بیٹھی رہی تھی۔ تم جانتے ہو کتنے ملازمین نے اسے دیکھا ہوگا؟ انہوں نے اذلان کو ڈانٹا۔ میں نے نہیں کیا تھا، مجھ سے نکاح کرے، اور اب یہ میرے سر پر مسلط ہو گئی ہے تو کہاں اس نے بھی نہیں تھا۔ حیا نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ تمہاری اور اشمل کی بزدلی کی وجہ سے دیکھو ایک معصوم جان کتنی مشکل میں پڑ چکی ہے۔ امی تو وہ سیدھا منع کر سکتی تھی، میں مجبور تھا، اگر ہاں نہ کرتا تو زعیم مجھے اور اشمل دونوں کو جان سے مار دیتے۔ تو اشمل جیسی چالاک لڑکی نے سوچا کیوں حیا کو پھنسانے کا؟ جو بھی ہوا اب حیا تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ میں اس سے آگے کچھ بھی نہیں سنوں گی، وہ حتمی انداز میں کہتے ہوئے جا چکی تھی۔ سکون مل گیا نا تمہیں امی کو شکایت لگاتے ہوئے؟ مگر ایک بات کان کھول کے سن لو۔ اس نے حیا کی کمر کو گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ حیا اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی پلکوں کا گرنا اٹھنا اذان کا ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا، مگر اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا۔ آئندہ تم نے میری امی کو میری کوئی بات نہیں بتانی، اگر بتائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں آپس میں حل کرنا چاہیے۔ موبائل کی آواز سے اس کا حیا کو آزاد کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں اشمل بولو۔ نہیں یار، حیا میرے کمرے میں نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو؟ کال رکھو اب۔ اس نے اشمل کے چیخ پر وضاحت دیتے ہوئے سیدھا کال بند کر دی۔ حیا نے خالی نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ اسے ہمیشہ اپنے جیسا سلجھا ہوا اور وفادار ہمسفر چاہیے تھا، مگر اس کے نصیب میں اذلان ہی تھا۔ اذلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر جا چکا تھا۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بے مول ہوا۔ اذلان ابھی اپنی کار کی چابیاں لینے کمرے میں آیا ہی تھا کہ اس نے حیا کو LED کے سامنے کاؤچ پر پیر اوپر کیے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تو بچے دیکھتے ہیں۔ اذلان کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ پڑی۔ یہ سب دیکھتے ہیں اور میں بھی ابھی بچی ہی ہوں۔ حیا کو اس کا ہنسنا پسند نہیں آیا۔ تم بچی ہو، کالج میں آ چکی ہو تم۔ اذلان نے اس کے پاس رکھے پاپ کارن کے باؤل پاپ کارن اٹھایا۔ کالج میں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے بزد تھی۔ اچھا تو پھر کشمش؟ اذلان نے اس کے چشمے کی وجہ سے کشمش کہنا تھا۔ اس کی حیا کی ناک پر سے چشمہ نکال کر اپنے لگایا۔ آپ نے میرا چشمہ کیوں لیا؟ پلیز واپس کریں۔ ایک تو تم بات بات پر روتی صورت مت بنایا کرو۔ دیکھ رہا ہوں اس چشمے کو دنیا کیسے دکھتی ہے۔ حیا کو اس کے چہرے پر اپنا چشمہ دیکھ کر ہنسی آئی۔ کیا یہ فنی نہیں ہے؟ میں فنی نہیں لگ رہا؟ اس نے حیا کو گھورا، پھر شیشے کے سامنے خود کو دیکھا۔ اسے اپنا مسخرہ خیز لگا۔ بند کرو ہنسنا ورنہ یہ واپس نہیں ملے گا۔ کالج والی بچی ہو تم۔ تم کالج نہیں جانا تمہیں؟ اذلان نے اسے گھورا۔ نہیں۔ حیا ایک دم سیریس ہو گئی۔ سب جانتے ہیں کہ حیا اپنی پڑھائی کو لے کر کتنا سیریس ہے، کیونکہ اشمل نے اسے جو کچھ کیا مرچ مسالہ لگا کر سب کو بتا دیا ہوگا۔ میں کسی کو فیس نہیں کر سکتی۔ حیا تلخ ہوئی۔ ماحول میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ اذلان نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ اس کی نگاہ حیا کے چہرے پر معصومیت سے بھرپور چہرہ اذلان کے ہارٹ
پیٹھ منتشر کر چکا تھا۔ ہمیشہ لڑکیاں اسے ہی دیکھتی تھیں، مگر آج وہ پہلی بار سے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان بغیر کچھ بولے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال چکا تھا۔ اسے اپنے کیے ہوئے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بات کو ماننے کا انکاری تھا۔ آج 2 دن بعد وہ اذلان کو کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، مگر وہ جو آ کر سویا تھا اب تک نہیں اٹھا تھا۔ اذلان کا حیا کا خیال بار بار آ رہا تھا، جسے چھٹکارا پانے کے لیے وہ 2 دن گھر سے باہر رہا، مگر اب جیسے اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ آتے ہی بغیر حیا سے ملے خود پر جبر کرتا سو چکا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سائرہ بانو اسے نہ بھیجتی تو وہ اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھتی۔ اذلان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اب لب کچلتی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اسے پھر 2 بار آواز دی، مگر جواب نہیں آیا۔ اذلان کے کڑھانے کی آواز پر حیا نے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا اذلان؟ حیا کو فکر ہوئی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ اذلان اٹھیں، ہمت کریں۔ اس نے اذلان کو اٹھانا چاہا، مگر اس کا بھاری بھر وجود اس کو اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اذلان نے بمشکل چند گھونٹ گولی کے ساتھ پانی پیا۔ حیا یوں ہی اس کے سرہانے سے لگ کر اس کا سر دباتی رہی۔ چند پل بعد اذلان نے آنکھیں کھولیں۔ دیکھا آپ ٹھیک ہیں نا؟ حیا نے فوراً اس کا ماتھا ٹٹولا۔ بخار اب کم تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ اچھا کیا جس کا بدلہ تم چکا رہی ہو؟ پر یہ میرا فرض ہے، میں بیوی ہوں آپ کی۔ حیا کا جواب اذلان کو دنگ کر گیا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے بعد حیا کا یہ رد عمل ناقابل برداشت تھا، ناقابل یقین تھا۔ حیا اس رشتے کو کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ اس کے نصیب پر تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو جیسے کوئی پری۔ اذلان نے انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اور اب تو تم گلابی بھی ہو گئی ہو، گڑیا جیسی۔ اذلان مسرور ہو کر اس کے بالوں کو انگلیاں لپیٹتے ہوئے بولا، مجھے جانا ہے، پلیز آپ آرام کریں۔ اس نے اذلان کے پاس بیٹھ کر جانا چاہا، مگر اذلان نے سیدھا سے اسے کھینچ کر پسینے پر گرا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا۔ تم بھی ایسا شخص نہیں چاہتی تھی۔ اشمل نے بتایا تھا کہ تمہیں زعیم پسند ہے، اور زعیم کو تم۔ بھلا تمہیں کوئی کیسے پسند نہیں کر سکتا؟ وہ تلخی سے مسکرایا، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میرے محرم ہیں۔ اب تو یعنی میرے لیے تمام محرم نامرد ہیں۔ اذلان کو حیا سے اسی طرح کی بات کی امید تھی۔ تم اتنی اچھی ہو یا بنتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو حیا گھبرا گئی۔ مطلب کچھ نہیں، تم الگ ہو، بہت الگ۔ جن لڑکیوں سے میں روز ملتا ہوں ان سے مختلف ہو۔ تمہارے بال میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ نہیں، اب آپ میرے محرم ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ یوں ہی حیا کے کندھے پر سر ٹکائے نہ جانے کب سو گیا تھا، جو کب سے اس کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ وہ بھی جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ آج دادا جان کے کہنے پر سائرہ بانو سمیت پوری فیملی کو دعوت پہ بلایا گیا۔ حیا جانا نہیں چاہتی، مگر سائرہ بانو کو بے حد اصرار پر سے جانا پڑا۔ وہاں جا کر ریحان صاحب نے اسے بھرپور محبت دی۔ اپنی ماں کے گزرنے کے بعد اس نے پہلی بار ریحان صاحب کو اپنی جانب متوجہ پایا تھا۔ حیا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے پرانے کمرے میں گئی۔ اس نے ان کتابوں کو ہاتھ لگ چکا تھا جس سے اب دھول جم چکی تھی۔ اس کا دل آبیدہ ہو گیا۔ حیا، زعیم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ حیا نے جانا چاہا، مگر وہ زعیم کی آواز پر رک گئی۔ دیکھو حیا، میں جان چکا ہوں کہ اشمل ہی اس سب کی وجہ تھی۔ تم چاہو تو میرے پاس واپس آ سکتی ہو، میں گھر سے سب کو منا لوں گا۔ زعیم نے اسے یقین دلایا۔ اشمل بالکل پاگل سی ہو چکی تھی۔ اذلان کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا یقین دلایا تھا کہ اذلان حیا کو چھوڑ کر اس سے شادی کرے گا، پر مجھے نہیں آنا، میں کسی کی بیوی ہوں زعیم بھائی۔ اس نے زعیم کو بھائی کہہ کر اس کی حیثیت یاد دلوا دی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ ایک عیاش انسان ہے جس کے کتنے ہی ایسے تعلقات ہیں۔ جب وہ چھوڑے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جو بھی ہوا ان کی طرف سے ہوگا۔ میں ممکن کوشش کروں گی اپنے حلال رشتے کو بچانے کی۔ زعیم کو اب اذلان سے ضد ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے حیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ہاں، تم سے پہلے میں نے رشتے کی بات کی تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم ایسے اب مکر نہیں سکتی۔ زعیم اس کا بازو دبوچا، چھوڑیں مجھے۔ آپ نے اس وقت میرا یقین نہیں کیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں اذلان سے چھین لوں گا۔ زعیم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں چلاؤں گی، زعیم بھائی چھوڑیں مجھے، ہاں 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 چلاؤ۔
پھر سب کو اور یقین ہو جائے گا۔ بے بسی سے حیا نے خدا کو یاد کیا کیونکہ زعیم اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں امی پھپھو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی لمحے اشمل شور مچاتی ہوئی اندر آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے سب اندر آ چکے تھے۔ ہائے اللہ، اتنی مشکل سے جان چھڑوائی تھی، مگر دیکھو کیسے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میری بیٹی پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ نازیہ عمانی زور سے بولی۔ حیا کو اپنے آپ پر ایک ذلت کے گھڑے میں دنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے کردار میں ایسے ہی الزامات لگائے گئے تھے، اب بھی وہ تنہا اس چیز کو فیس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں میں سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اذان آئے گا اور لازم سے یہیں پہ کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ دیکھا امی پھپھو، آپ نے اس دن بھی اذان کو پھنسایا ہوا تھا اور اب زعیم بھائی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے جس سے آپ نے اذان کی شادی کر دی۔ ایسی لڑکیاں صرف دل لگی کرتی ہیں اور پارسا بننے کے ڈرامے کرتی ہیں۔ اشمل نفرت سے یہاں بولی۔ سائرہ بانو اس سے پہلے کچھ بولتی اذان اندر آتے ہی تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں کہنا میری بیوی کے خلاف، ورنہ جان لے لوں گا۔ اس نے اشمل کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیوں نہ کہیں میری بہن؟ دیکھو اب حیا اگر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو اسے، میں اور حیا ایک ساتھ ہیں۔ زعیم فوراً بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا۔ تم دونوں بہن بھائی ہو ہی جھوٹے اور مکار۔ اس نے زعیم کا گریبان جکڑا۔ حیا نے سر اٹھا کر اذان کی جانب دیکھا جس نے اس کی طرف داری کی تھی۔ تمہاری بیوی کبھی بھی کرے، پہلے تم اور اب ہمارا بیٹا۔ بس عمانی، میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں۔ حیا کے کردار کا گواہ میں ہوں اور میرے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جتاتی ہوئی نظر زعیم پر ڈالے جا چکا تھا۔ اگر اتنی بے عزتی کرنی تھی تو سب کچھ بلا کر کیوں بلایا تھا ہمیں دعوت میں؟ یہاں میری بہو کی عزت نہیں ہوگی، وہاں میں بھی آنا پسند نہیں کروں گی۔ سائرہ بانو ٹکا سا جواب دے کر جا چکی تھی۔ سارا پلان فیل ہو گیا۔ تم نے کہا تھا یہ کام کرے گا، مگر دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے حیا نہیں مل سکی اور نہ مل سکے گی۔ زعیم اب اشمل پر چلایا جس نے ایک سب پلان کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذان یوں کرے گا۔ نہیں چھوڑوں گی اس حیا کو، اشمل زہر خیز لہجے میں بولی۔ آپ نے جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ ارے رو نہیں، یہ بہت کم تھا۔ جو داغ میری وجہ سے تمہاری ذات پر لگا ہے وہ میں مٹا نہیں سکتا۔ میں تمہارے کردار کا گواہ ہوں اور میں کیا سب جانتے ہیں اب تو۔ اس نے حیا کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے۔ پر آپ کو یقین تھا؟ آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈیفینڈ کیا۔ اس نے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اس کے پھولے پھولے گال خوبصورت لگ رہے تھے۔ اذان نے آج سے پہلے کسی عورت کو اپنے دل کے قریب نہیں پایا جتنا وہ حیا کو محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کچھ کر دیا ہے، میں تمہاری بے عزتی نہیں سہ سکتا۔ تم انمول ہو، تم یہ بات شاید جانتی نہیں ہو مجھ گناہ گار کے نصیب میں کیسے تم آ گئے، مگر دیکھنا میں پوری کوشش کروں گا کہ بہتر بن سکوں۔ آپ پھر اشمل سے بات نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جیسے بھی تھا، حیا کو اس کا اشمل سے بات کرنا برا لگتا تھا۔ نہیں کروں گا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں ایسی لڑکی سے جو تمہارے خلاف زہر اگلے؟ اس سے تو کیا میں کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کروں گا، میری اب دل کہیں نہیں لگتا۔ اس نے حیا کے گالوں کو بوسہ دیا تو وہ خود ہی سمٹی۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر عمل پر۔ میرے جو الفاظ نکلے تھے میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا، مگر اگر تم مجھے ایک موقع دو۔ تو نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ حیا نے اس اونچے لمبے مرد کو گھٹنے ٹکے دیکھا۔ میری ساری وفاداری میرے محرم کے لیے ہے اور رہے گی۔ میں طبع الفاظ میں اقرار کر چکی ہوں۔ آپ اٹھیں نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا یوں بیٹھنا۔ جو حکم۔ تم میرے لیے خدا کا وہ تحفہ ہو جس کی وجہ سے میں واپس جی اٹھا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے حیا کو گلے سے لگایا۔ حیا نے خود سپردگی کے عالم میں اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ تھینک یو۔